وقال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت لینے کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ٹی وی پر ایک لبرل بیٹھا تھا، اس نے کہا جی مولوی جو ہیں وہ دین بیچ رہے ہیں، اور اس نے ایک دو احادیث پیش کر دیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کہا گیا تھا، اب وہ میں بیان کر دیتا ہوں چونکہ میں اپنی طرف سے الفاظ کہوں تو ہو سکتا ہے بعد میں کہیں ایسے شاید اس نے نہ کہا ہو۔ اس نے جو کہا وہ پہلے سن لیں اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سن لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور نہ اس سے کثرت طلب کرو، اور نہ اس سے بے وفائی کرو، اور نہ اس میں غلو کرو۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چند اہل الصفہ کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے جو حضور کے صحابہ تھے، ان کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے چند کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے کمان ہدیہ کر دی۔ کمان آپ کو پتہ ہے نا، تیر، کمان ہدیہ کی۔ میں نے دل میں کہا یہ مال نہیں ہے اور میں اس سے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کروں گا، اور میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق سوال کروں گا۔ بھائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پوچھوں گا، حضور یہ چیز مجھے ملی ہے، تو بس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا انہوں نے مجھے کمان ہدیہ کی ہے اور یہ مال نہیں ہے، اور میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کو یہ پسند ہو کہ تمہارے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے تو اس کو قبول کر لو۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کہیں اور بھی اس طرح کی حدیث موجود ہوں۔ اب یہ ظاہری جو دو احادیث ہیں، ان کے پڑھنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ امام مسجد تنخواہ نہیں لے سکتا، قرآن پڑھانے والا مدرس تنخواہ نہیں لے سکتا، شیخ الحدیث تنخواہ نہیں لے سکتا، اذان دینے والا تنخواہ نہیں لے سکتا۔ اب یہ وہ احادیث ہیں جن کو لبرل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دین کا جو ہے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے پہلے سے موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، حضور کے صحابہ نے کیا کیا تھا۔ اب یہ جو دو احادیث ہیں، یہ دو احادیث منسوخ ہو گئیں اس حدیث سے جس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت لینے کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فیس لیتا ہے، اور اس طرح حکیم بھی فیس لیتا ہے، اسکول والے فیس لیتے ہیں، کالج والے فیس لیتے ہیں، اور بھی آپ کہیں چلے جائیں، مستری سے مکان بنوا لیں وہ مزدوری لیتا ہے، مزدور سے مزدوری کروا لیں وہ مزدوری لیتا ہے، کسی بندے سے کوئی کام لے لیں، ظاہر ہے وہ بندہ ہے، اس نے اپنی روزی کرنی ہے، اس نے اپنی اجرت لینی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا، اور یہ حدیث دلچسپ بھی ہے۔ میں تو یہ پڑھتا گیا اور مسکراتا گیا ہوں، یہ کیسی حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انطلق نفر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافروها۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، الی آخر میں کہہ دیتا ہوں، الی آخر یعنی آخر تک، اس میں سے چند الفاظ میں پڑھ دوں گا، اس کا ترجمہ سن لیں۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کسی سفر میں گئے، حتیٰ کہ وہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے لوگوں سے ضیافت طلب کی، ظاہر مسافر تھے، کہنے لگے جی ہم مسافر ہیں، کوئی لنگر پیش کرے۔ اب وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ جیسے بھی لوگ تھے، جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ان سے کہا نا کہ ضیافت کرو، تو انہوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہیں روٹی ڈیون کو انکار کیا حضور دے غلاموں کو۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا جو سردار تھا نا، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء۔ اب جب انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا نا تو ان کے سردار کو، قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب انہوں نے بڑا علاج کروایا اس کا، بڑے دوڑے وہ، لیکن اس کو آرام نہ آیا۔ اب ہوا کیا، لوگوں نے ان کی صحت کے لیے سارے جتن کر لیے، لیکن کسی نے اس کو شفا نہیں دی۔ پھر کسی نے کہا کہ تم مسافروں کی جماعت کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی شفا بخش چیز ہو۔ اب وہ بندہ ایک آ گیا جی ان کے پاس، حضور کے صحابہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا یا ایھا الرہط انا سیدنا لدغ وسعینا لہ بکل شیء لا ینفعہ فہل عند احد منکم من شیء۔ کہنے لگا علاج تو ہم نے سارے کر لیے ہیں، اس کو آرام نہیں آ رہا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو آرام آ جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ تھے، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان میں سے بعض نے کہا ہاں ہے، فقال بعضهم نعم، انہوں نے کہا ہاں ہے صحیح۔ آگے جو اگلی جو بات کی نا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی نے کہا واللہ انی لارقی ولکن واللہ لقد استضفناکم فلم تضیفونا۔ کہنے لگا ہاں ہے، بے شک میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مہمانی طلب کی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، بس میں اس وقت تک تمہارے لیے دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کی اجرت نہیں دو گے۔ سبحان کا کمال ہے، اسا مسافر ہے تو روٹی نہیں ملتی، اپنی ماری آ کے بٹھوا لڑ دی اور فرمایا ہوں جی میں آئے ہوئے نا ہوں اجرتی وال گھنساں، اے حضور دا صحابی آئی۔ اب جب بات کی نا حضور علیہ السلام کے صحابی نے، اچھا کیا اس نے حضور کے صحابی نے؟ وہ کہتے ہیں بھابی کہتے ہیں پھونکوں میں کوئی دم نہیں ہے، پھونکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کیا؟ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے حضور کے صحابی نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، بس میں اس وقت تک تمہارے لیے دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کی اجرت نہیں دو گے۔ اور پھر اجرت کتنی انہوں نے طلب کی؟ پھر انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ 30 بکریاں لوں گا، 30 بکریوں پر صلح ہوئی۔ اچھا وہ صحابی وہاں گئے اور سردار پر کھڑے ہو کر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس پر معمولی سی تھوک کی چھینٹیں ڈالی، پھونک ماری ایسے، تو یوں لگا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو، جیسے کوئی باندھ دیا گیا تھا۔ حضور کے صحابی نے پھونک ماری نا، ایسے لگا بندہ کھل گیا اور بندہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اٹھ کر وہ چلنے لگا، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو کوئی تکلیف تھی نہیں۔ پھر ان لوگوں نے صحابہ کو طے شدہ بکریاں دیں، طے شدہ بکریاں دیں۔ پھر کسی نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ جس نے دم کیا تھا اس نے کہا ایسا نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے یہ قصہ بیان کریں، پھر دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا جو کچھ کرنا یہ تو آپ کر دی جائے، ہوں جو مسئلہ تھی ہے نا اصا حضور دی بارگاہ میں سو، حضور جو فیصلہ کرے سن وہ فیصلے کو قبول کرے سن۔ اچھا ہوا کیا؟ پھر وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں دم ہے؟ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اپنے حصے کے ساتھ میرا بھی حصہ نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا اور شعبہ نے کہا، ہمیں ابو بشر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو المتوکل سے سنا تھا۔ یہ آخر میں نا اس حدیث کے اور راوی تھے، ان کا یہاں پر نام لیا گیا۔ اب یہ نا یہاں تک تھی حدیث۔ اب اس حدیث کی شرح کے اندر جو ہے محدثین نے کیا لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی آپ دین کے بدلے میں کچھ نہیں لے سکتے، قرآن پڑھانے کے بدلے میں کچھ نہیں لے سکتے، حدیث پڑھانے کے بدلے میں کچھ نہیں لے سکتے، اور الزام لگاتے ہیں جی آپ نے اس کو دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں پر علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں کتاب اللہ سے کچھ حصہ پڑھ کر دم کرنے کا ثبوت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو دم کرنا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، حضور کا طریقہ، حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور جن دعاؤں کا قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں ذکر ہے اور جو الفاظ ان کے مشابہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لاحق ہیں،
اور غیر عربی الفاظ جن کا معنی معلوم نہیں ہے ان کو پڑھ کر دم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، شعبی، قتادہ، سعید بن جبیر اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ دم کرنا مکروہ ہے، یہ کچھ کہتے ہیں۔ اچھا، اور مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے دم کرانے کو ترک کر دے، اور یقین رکھے کہ دم کرنے سے نفع نہیں ہوتا اور دم کو ترک کرنے سے ضرر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مرض اور صحت کے ایام کا علم ہے۔ اگر ساری مخلوق مل کر یہ کوشش کر لے کہ صحت کے ایام زیادہ ہو جائیں اور بیماری کے ایام کم ہو جائیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ کچھ لوگوں کا ذہن تھا۔ آگے دیکھیں، حسن بصری، ابراہیم نخعی، زہری، سفیان ثوری اور ائمہ اربعہ اور دوسرے فقہا نے کہا کہ دم کرنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس باب کی اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، یہ جو حدیث ابھی گزری ہے، اور سورہ فاتحہ میں شفا ہے اور اس کا نام شافیہ ہے۔ الحمد شریف کا ایک نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ اور دم کرنے کے متعلق احادیث حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی، آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو۔ ابن شہاب نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ میں ایک بات واضح کر دوں، اگر کسی صحابی کا قول آ جائے، اس صحابی کے قول کے مقابلے میں حضور کا فرمان آ جائے تو صحابی کا قول نہیں دیکھا جائے گا، حضور کا فرمان دیکھا جائے گا۔ اگر ایک عورت کسی بات کو بیان کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی صحابی مرد بیان کرتا ہے تو مرد کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ اس لیے حدیثوں کا ظاہر نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھیں کہ اس کے متعلق ہمارے امام نے کیا کہا ہے۔ اب ظاہری الفاظ تو موجود تھے، 2 حدیثیں تو پہلے بھی تھی، اور ان کو کوئی پڑھ لیتا یا سن لیتا کہتا اچھا مولوی نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اب باقی جو حدیثیں ہیں ان کو کوئی نہ دیکھتا، بس ظاہر ہے ہر بندہ ان ساری حدیثوں کو نہیں دیکھتا کیا کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس پر محدثین نے جو محنت کی ہے وہ محنت ہمارے کام آتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، غلط کلمے نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مشتمل یا اچھے الفاظ کے اندر اس میں دم کیا گیا ہو، وہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ اچھے الفاظ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنک کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم مجھ پر پیش کرو، پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ یعنی مطلقاً منع نہیں کیا گیا، ایسے الفاظ سے منع کیا گیا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوں، جس میں شرک پایا جائے، ایسے الفاظ جو قرآن و سنت کی مخالفت کریں، ایسے الفاظ کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں سے جو فائدے ہیں 5-7 وہ باتیں سن لیں۔ حافظ ابن شہاب الدین احمد بن علی یعنی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں کتاب اللہ کو پڑھ کر دم کرنے کا ثبوت ہے اور اس کے ساتھ دیگر منقول دعائیں بھی لاحق ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں اس میں دیہاتیوں کا کسی دوسری دیہات میں جانے اور وہاں ان کی ضیافت کا بھی ثبوت ہے، ضیافت کہتے ہیں دعوت کو، اور ان سے کھانا مانگنے کا بھی ثبوت ہے۔ یعنی اگر کوئی دوسری جگہ گیا ہے تو مسافر جا کر بستی والوں سے، علاقے والوں سے کہہ سکتے ہیں مسافر ہے، کوئی خدمت پیش کرے، یہ جائز ہے۔ تیسری بات لکھی ہے، کہتے ہیں جو لوگ مربت اور تکریم نہ کریں، یہ بات بڑی زبردست ہے، جو لوگ مربت کہتے ہیں لحاظ کرنا اور تکریم کہتے ہیں عزت کرنا، جو لوگ عزت اور لحاظ نہ کریں ان سے بھی جواب میں اسی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ جب انہوں نے صحابہ کے کھانا مانگنے پر ان کو کھانا نہیں دیا تو صحابہ نے کہا ہم بھی اجرت لیے بغیر تمہارے سردار پر دام نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ لوگ کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے فلاں کہتا ہے وہ کہتا رہے، تم چپ کر کے بیٹھے رہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حضور کے صحابہ نے کر کے بتا دیا ہے کہ دین کے خلاف جو بات کرے نا، ہاں اپنی ذات کے خلاف کوئی آپ کی ذات کے خلاف بات کرے تو برداشت کر جائے، کیونکہ عفو درگزر کرنا حضور کی سنت ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے
تو ان کو ان کا جیسا منہ ہو نا ان کو جواب بھی ویسے ہی دیا جائے جیسا کہ حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اچھا آگے لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی کام کے کرنے کا التزام کر سکتا ہے، جس طرح حضرت ابو سعید خدری نے کہا اس پر میں دم کروں گا، یعنی یہ دم جو ہے حضرت ابو سعید خدری نے کیا تھا۔ آگے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جب ایک جماعت کے کسی فرد کو ہدیہ دیا جائے تو وہ ہدیہ تمام جماعت میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے وہ بکریاں تمام صحابہ میں تقسیم ہوئی۔ اس وقت وہ جماعت کی صورت میں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ نکالو۔ اس سے معلوم ہوا ہدیہ طلب کرنا جائز ہے، ہدیہ طلب کرنا جائز ہے۔ اچھا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب استاد موجود ہو اور استاد صاحب کہیں جاؤ بھائی آپ جاؤ ختم پڑھ کے آؤ، آپ جاؤ وہاں بیان کر کے آؤ، اب جب شاگرد واپس آ جائے تو اس میں سے اگر استاد کہہ دے یار مجھے بھی کچھ دو ہدیہ دو، تو اس میں محسوس کرنے والی کوئی بات نہیں، حضور کے صحابہ نے کر کے بتا دیا ہے، حضور علیہ السلام نے کر کے بتا دیا کہ ایسے کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے جی، جب کوئی چیز بظاہر حلال ہو تو اس پر قبضہ کرنے کا جواز یہاں موجود ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ان بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ ان میں شبہ تھا اس لیے ان میں تصرف نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا شک تھا ان کو لایت علیہ اور سارے واسطے ہی کیا، اس پر حضور علیہ السلام کی خدمت حاضر ہے۔ اچھا آگے ہے جی، جب کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں اجتہاد کرنا چاہیے، جیسے حضرت ابو سعید خدری نے اپنے اجتہاد سے سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے دلوں میں قرآن مجید خصوصاً سورہ فاتحہ کی بڑی عظمت تھی۔ ان دیہات والوں کے مال میں ان صحابہ کے رزق کا حصہ تھا، جب انہوں نے صحابہ کو کھانا نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے رزق کا یہ سبب بنایا کہ ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا اور یوں انہیں دم کرانے کی اجرت میں 30 بکریاں دینی پڑی۔ وہ صحابہ نفوس قدسیہ، وہ اصحاب تاثیر تھے، اس لیے ان کی سورہ فاتحہ پڑھنے میں دم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بچھو کا علاج رکھا ہوا تھا اور وہ ان کا سردار شفا پا گیا۔ اگر ہم کسی بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور وہ شفا نہ پائے تو ہم میں نیکیوں کی کمی ہو سکتی ہے، قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی۔ علامہ حسن بن منصور اور دیگر نے لکھ دیا کہ کچھ ایسے لکھنے والے بھی تھے بدبخت جنہوں نے کہا کہ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنا جائز ہے۔ اس کے یہ آگے جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جنہوں نے یہ کہا کہ بس شفا تو مل ہی جانی ہے اور پھر وہ اس قدر آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنی جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ اگر انسان کو آفتاب سے روشن طریقہ پر بھی معلوم ہو اس سے شفا ہو جائے گی تو اس کے لیے 1000 بار مر جانا بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے کی جسارت کرے۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا جواز سامنے آ گیا کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں اجرت لے سکتے ہیں، اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے متعلق آثار صحابہ و تابعین موجود ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم قرآن، امامت، اذان پر اجرت لینے کے متعلق فقہا کا مذہب کیا ہے۔ تعلیم قرآن، امامت اور اذان پر اجرت لینے کے متعلق فقہ حنبلیہ کا نظریہ، تعلیم قرآن اور امامت اور اذان پر اجرت لینے کے متعلق فقہا کا نظریہ، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ حضور کے صحابہ نے کر کے بتا دیا ہے کہ ہاں اگر جب تم دنیا کے ہر کام کی اجرت لے سکتے ہو تو ہم اللہ کے دین کی اجرت نہیں لے سکتے۔